السلام علیکم، میں ہوں سارم صابر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سارم اسلامک یوٹیوب چینل۔ آج ہم قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بات کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق اسرائیلی گھرانے سے تھا۔ ان کے ماننے والے آج بھی لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ اسرائیل کے نام سے اپنا ایک علیحدہ وطن قائم کر لیا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس خاندان میں پیدا ہوئے اس کا نام بنی اسرائیل ہے۔ اس خاندان کا سلسلہ پشت در پشت حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اسرائیل کے معنی خدا کا بندہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا وطن کنعان تھا۔ ایک مرتبہ ملک کنعان میں زبردست قحط پڑا، اناج کی قلت پیدا ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ مصر چلے گئے۔ یہ ایک طرح کی ہجرت تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کس طرح اور کس حال میں ہجرت کر کے گئے، اس واقعہ کا ذکر حضرت یوسف علیہ السلام کی تاریخ میں ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد مصر میں آباد ہو گئی۔ مصر کے اصلی باشندوں کو قبطی کہا گیا۔ اس لحاظ سے مصر میں دو قومیں آباد تھیں۔ ان میں اسرائیلی کم تعداد میں تھے، اس لیے یہ قوم قبطیوں کی غلامی کرتی تھی۔ قبطی اسرائیلیوں کو حقیر نظر سے دیکھتے تھے۔ اسرائیلی قبطیوں کے لیے ہر ادنیٰ کام کرتے، عمارتیں بناتے، بوجھ ڈھوتے، کنویں کھودتے، پانی لاتے، لیکن خود ان کا اپنا حال یہ تھا کہ انہیں پیٹ بھر کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ مصر کے باشندے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان میں ایک دیوتا کا نام ہورس تھا۔ ہورس جنگ کا دیوتا کہلاتا تھا۔ وہ جانوروں کو بھی دیوتا مانتے تھے۔ ان میں خاص طور سے بیل کو مقدس جانتے، سورج کی پوجا کرتے۔ مصر کا بادشاہ فرعون کہلاتا تھا۔ اس نے خود اپنے آپ کو خدا کا درجہ دے رکھا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک دن نجومی نے فرعون سے کہا کہ اسرائیلی گھرانے میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری اور تمہارے دین کی مخالفت کرے گا، وہ تمہیں خدا نہیں مانے گا۔ فرعون گھبرا گیا اور غور کرنا شروع کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اس نے درباریوں سے مشورہ کیا۔ درباریوں نے سوچ کے بعد رائے دی کہ اس مصیبت سے رہائی پانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ جس اسرائیلی گھر میں لڑکا پیدا ہو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اس طرح خطرہ ٹل جائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کارندے چھوڑے جائیں۔ وہ گھر گھر جا کر معلومات حاصل کریں گے کہ کس گھر میں حاملہ عورت ہے، پھر اس پر نظر رکھی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس کام کے لیے کارندوں کو چھوڑا گیا۔ یہ کارندے گھر گھر جاتے، عورتوں کے پیٹ ٹٹولتے۔ اسرائیلیوں کے اندر فرعون کے خلاف بولنے کی جرأت نہ تھی اور نہ وہ احتجاج کر سکتے تھے۔ وہ دل ہی دل میں کڑھنے لگے۔ ان تمام پیش بندیوں کے باوجود اسرائیلی گھرانے میں عمران نامی ایک شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہوا۔ عمران کی بیوی پریشان تھی کہ کس طرح لڑکے کو بچایا جائے۔ فرعون کے کارندے گھر گھر جاتے ہیں۔ عمران کی بیوی کو بھی خوف لاحق ہو گیا۔ آخرکار فرعون کے کارندوں کو
معلوم ہو گیا۔ وہ اچانک دروازے پر دستک دینے لگے۔ عمران کی بیوی سمجھ گئی۔ اس نے فوراً بچے کو جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا۔ اس طرح فرعون کے آدمیوں کو شک بھی نہیں ہوگا۔ پھر گھر کا دروازہ کھول دیا۔ کارندے گھر کے اندر گھس آئے۔ ہر طرف دیکھا، کونے خدرے میں جھانکا، بچہ کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ پھر وہ لوگ واپس چلے گئے۔ عمران کی بیوی کو پختہ یقین تھا کہ بچہ جل کر بھسم ہو چکا ہوگا۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر فوراً تندور میں دیکھا تو خوشی کے مارے اچھل پڑی۔ بچہ آگ میں زندہ سلامت تھا۔ فوراً بچے کو آگ سے نکالا۔ بچہ پوری طرح محفوظ تھا، جسم کا کوئی حصہ بھی نہیں جلا تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ خطرہ ٹل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے عمران کی بیوی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ بچے کو دودھ پلا کر، کپڑے پہنا کر، صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دے۔ عمران کی بیوی نے ایک خاص قسم کا صندوق تیار کروایا جس میں پانی داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ بچے کو دودھ پلایا، کپڑے پہنا کر صندوق میں لٹا دیا اور اطمینان کے ساتھ دریائے نیل کی سطح پر ڈال دیا۔ عمران کی ایک بیٹی تھی جس کا نام مریم تھا۔ ماں نے بیٹی سے کہا کہ اس صندوق کے ساتھ ساتھ دریا کے کنارے چل اور یہ دیکھتی رہ کہ صندوق کہاں پہنچتا ہے۔ چنانچہ مریم نے ایسا ہی کیا۔ صندوق پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ بہتا رہا۔ اسی دریا سے ایک اور شاخ فرعون کے محل کے احاطہ میں نکالی گئی تھی۔ صندوق محل کے احاطہ میں داخل ہو گیا۔ عین محل کے سامنے رک گیا۔ وہاں فرعون اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ صندوق پر دونوں کی نگاہیں پڑی۔ مریم سب کچھ دیکھتی رہی۔ جیسے ہی صندوق فرعون کے محل کے پاس رکا، مریم واپس لوٹ گئی، اپنی ماں کو سارا ماجرا سنا دیا۔ فرعون نے صندوق نکالا۔ جب کھول کر دیکھا تو ایک خوبصورت بچہ ہاتھ پاؤں پٹک رہا تھا۔ دونوں حیرت میں پڑ گئے اور ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ پھر فرعون نے کہا کہ بچہ اسرائیلی معلوم ہوتا ہے، اسے مار دینا چاہیے۔ اس پر فرعون کی بیوی نے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ ہمارا کوئی بچہ نہیں ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ اسے ہی پال پوس کر بڑا کیا جائے۔ جب یہ اپنی عمر کو پہنچے گا تو ہماری تمام عادتیں اور مزاج اپنا لے گا، اسے ہم اپنا بیٹا بنائیں گے۔ فرعون نے بیوی کی باتوں کو غور سے سنا اور مان گیا۔ دونوں نے بچے کو اٹھا لیا اور پرورش کرنے لگے، لیکن بچہ دودھ نہیں پی رہا تھا۔ پرورش کے لیے بہت سی دایا عورتوں کو بلایا گیا، لیکن بچے نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ مریم نے فرعون کی بیوی سے کہا کہ ایک دایا میں لاؤں گی، بچہ یقیناً اس کا دودھ پیے گا، مجھے اجازت دو۔ فرعون کی بیوی مان گئی اور کہا کہ ایسے ہی دایا لے آؤ جو بچے کو دودھ پلا سکے، میں معقول معاوضہ دوں گی۔ مریم فوراً ماں کے پاس گئی اور خوشخبری سنائی اور ماں کو ساتھ لیتی آئی۔ عمران کی بیوی فرعون کے محل میں پہنچ گئی، بچے کو سینے سے لگایا، بچے کو خوشی خوشی دودھ پلایا۔ فرعون کی بیوی بچے کو دودھ پیتا دیکھ کر خوش ہو گئی۔ عمران کی بیوی کو اپنے محل میں ملازمہ رکھ لیا۔ ماں اور بچہ ایک ساتھ رہنے لگے۔ دن گزرتے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام محل کے اندر پرورش کرنے لگے۔ جب ان کی عمر 20 سال ہوئی تو فرعون نے شادی کرا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکثر محل سے نکل کر شہر میں ادھر ادھر گھوما کرتے۔ ان کا یہ روز کا معمول تھا۔ ایک روز ایک راستہ سے گزر رہے تھے کہ ایک قبطی اسرائیل سے الجھ رہا تھا کہ نوبت مار پیٹ تک پہنچ گئی۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دیتے ہوئے مدد کے لیے پکارا۔ جب موسیٰ علیہ السلام
قریب پہنچے تو دیکھا کہ قبطی اسرائیلی کو بے تحاشا مار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بیچ بچاؤ کی کوشش کی لیکن قبطی نہیں مان رہا تھا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کے ایک گھونسا مارا اور تو وہ بلبلا اٹھا اور ایک لمحہ بعد ہی وہ مر گیا۔ اس کے مرنے پر موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے اور اسرائیلی سے کہا کہ وہ فوراً چلا جائے۔ اس واقعہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ندامت ہوئی، جان سے مارنے کی نیت نہیں تھی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گریہ زاری کے ساتھ دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، مجھے بخش دے، بے شک تو بخشنے والا ہے۔ فرعون نے حکم دیا کہ قاتل کو تلاش کرو۔ کچھ عرصہ بعد موسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ دیکھا وہی اسرائیلی ایک اور قبطی سے الجھ رہا تھا۔ اس نے پچھلی مرتبہ کی طرح موسیٰ کو پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلی کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم ہمیشہ لوگوں سے لڑتے رہتے ہو اور مجھے بلاتے ہو۔ اسرائیلی نے چیختے ہوئے کہا کہ موسیٰ، ہم پر کیوں خفا ہوتے ہو؟ کیا تم مجھے بھی مار ڈالو گے جیسا کہ کچھ دن قبل تم نے ایک قبطی کو مار ڈالا تھا؟ اسرائیلی کی زبان سے نکلی ہوئی یہ بات راہگیروں نے سن لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے کہ بات فرعون کے کانوں تک پہنچ جائے گی اور وہ مجھے سزا دے گا۔ آپ علیہ السلام نے اس خیال سے مصر سے نکل جانے کا فیصلہ کیا کہ فرعون کے قہر سے بچنے کا یہی راستہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے روانہ ہوئے اور بدین کی جانب چل پڑے۔ آپ علیہ السلام راستہ طے کر رہے تھے۔ راستہ کیا تھا؟ ایک چٹیل میدان تھا جہاں نہ پانی تھا نہ کوئی سایہ دار درخت، صرف خاردار جھاڑیاں تھیں۔ گرمی کی شدت سے برا حال تھا لیکن آپ علیہ السلام راستہ طے کرتے رہے۔ کچھ دور فاصلے پر ایک کنواں نظر آیا، وہاں کچھ لوگ پانی بھرتے نظر آ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کنویں کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ چرواہے پانی نکال رہے ہیں، ایک طرف دو لڑکیاں بھی کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لڑکیوں سے کھڑے ہونے کی وجہ دریافت کی تو لڑکیوں نے بتایا کہ یہ چرواہے پانی لینے نہیں دیتے، ہمارے والد ضعیف العمر ہیں، وہ پانی بھرنے کے قابل نہیں، اس لیے ہم یہاں پانی لینے آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے چرواہوں کو ہٹایا، کنویں پر سے بھاری پتھر کو ہٹایا، کنویں کا ڈول بھی بھاری تھا، اسی ڈول سے پانی نکال کر لڑکیوں کو دیا اور خود بھی پیا۔ لڑکیوں نے اپنے مویشیوں کو پانی پلایا اور پانی لے کر گھر کی طرف چل پڑی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ جگہ اجنبی تھی، یہاں انہیں کوئی جانتا بھی نہیں تھا، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ سفر کرنے کے باعث بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے، پاس ہی ایک درخت کے سایہ میں بیٹھ گئے اور دعا کی، اے رب، تو نے جو اچھی چیز اتاری ہے میں اس کا محتاج ہوں۔ لڑکیوں نے گھر پہنچ کر اجنبی مسافر اور پانی دینے کے بارے میں باپ سے سارا ماجرا بیان کیا۔ باپ نے ایک لڑکی سے کہا کہ جاؤ اس اجنبی مسافر کو اپنے ساتھ لے آؤ، وہ ہمارا مہمان ہوگا۔ بیٹی باپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا کہ میرے باپ نے آپ کو یاد فرمایا ہے، آپ میرے ساتھ چلیے، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آمادہ ہوئے اور ساتھ روانہ ہو گئے۔ راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لڑکی سے کہا کہ میں آگے چلوں گا، تم میرے پیچھے چلنا اور رہنمائی کرنا۔ دونوں گھر پہنچے۔ بیٹی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا باپ سے تعارف کروایا، دونوں کچھ دیر باتیں کرتے رہے۔ تو دوستوں، یہ تھا اس ویڈیو کا فرسٹ پارٹ۔ سیکنڈ پارٹ کے لیے ویٹ کیجئے جو کہ نیکسٹ ڈے اپلوڈ ہو جائے گا۔ اور یہ جو ساری معلومات یہ کتاب قصص الانبیاء سے لی گئی ہے۔
ملتا ہوں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔